اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورہ انشراح ہے اور یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک جتنی بھی صورتیں ہیں، اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے، بعض صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ اسی میں سے یہ بھی صورت ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ شرح کے معنی کھولنے کے آتے ہیں، اور سینے کا کشادہ کرنا اس معنی کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ علوم اور معارف اور اخلاق حسنہ کے لیے وسیع کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حق تعالیٰ نے علوم معارف اور اخلاق کریمہ کے لیے ایسا وسیع بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پا سکے، اور اسی شرح صدر کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں مخل نہ ہوتا تھا۔ اور بعض احادیث صحیحہ میں یہ آیا ہے کہ فرشتوں نے بحکم الہی آپ کا سینہ مبارک ظاہری طور پر بھی چاک کر کے صاف کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے شرح صدر سے اس جگہ وہی شق صدر کا معجزہ مراد لیا ہے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع علم آپ کو عطا فرمایا، چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے، جتنا دنیا میں کسی کو علم نہیں دیا گیا آپ کو اس سے زیادہ علم عطا کیا گیا۔ دوسرا مطلب وسعت کا یہ ہے، وسعت صدر کا، کہ جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنی قوم کے اوپر دعوت کو پیش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو عموماً قوموں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ اس مخالفت کے نتیجے میں کبھی جسمانی اذیتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور روحانی تکلیف تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند گزارشیں درخواست کی۔ فرمایا رب اشرح لی صدری، سب سے پہلی بات کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، یعنی جو نبوت کا کام ہے، جو رسالت کا کام ہے، اس ذمہ داری کو اور فرض کو ادا کرنے کے راستے میں جتنے بھی حالات آئیں، نامناسب، ناگواریاں، جیسا کہ فرعونوں کی طرف سے آپ کے سامنے آئیں، پھر آپ کی قوم کی طرف سے بھی، تو ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ میرے اندر پیدا فرما دیجئے کہ میں اس کا تحمل کر سکوں، اس کو برداشت کر سکوں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اب میرے اس رسالت کے معاملوں کی میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی آپ کی درخواست دعا کے بغیر ہی اللہ کی طرف سے آپ کو عنایت کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے علم کے اعتبار سے کہ اتنا وسیع علم آپ کو دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا۔ دوسرے اس رسالت کے راستے میں جو حالات آئیں گے ان کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر تحمل، صلاحیت اور حوصلہ آپ کو دیا گیا۔ چنانچہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی ہے اس راستے میں وہ کون سا واقعہ ہے اور کب آپ کے ساتھ پیش آیا؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، جب تیری قوم کے لوگوں نے وہ طائف میں میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا کہ آپ جب چل رہے تھے تو راستوں کے دونوں طرف قوم کے اوباش، گنڈے، بدماش قسم کے لچے لفنگے کھڑے کر دیے گئے تھے جو آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کی پیر لہو لوہان ہو گئے تھے، جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، اور جب چلا نہیں جا رہا تھا اور آپ جو ہے تو تھک کر بیٹھ جاتے تھے تو وہ آتے اور آپ کے بغل میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھا کر کھڑا کرتے، چلاتے، پھر پتھر مارتے تھے۔ تو بے انتہا تکلیف پہنچائی گئی تھی، لیکن جب آپ کو تھوڑا سا سکون ہوا اور آپ ایک جگہ جا کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی، اس کا ذکر فضائل اعمال کے اندر جو حکایت صحابہ ہے پہلی قصے کے اندر ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کا اور اپنی کم حکمتی کا، یعنی میں نے حکمت کے ساتھ دین کی بات کو پیش نہیں کیا، آپ اس کا اعتراف فرما رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کی میں آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا۔ اس انداز سے آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کو جاہ جلال آ گیا، رحمت جوش کے اندر آ گئی، اور فرشتوں کو بھیجا گیا کہ آپ حکم دیجئے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں جس سے درمیان کے لوگ پس جائیں۔ لیکن آپ نے اسی دعا کے آخر میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے میری جان چلی جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ کو راضی کرنا یہ میرا کام ہے، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں آپ کو راضی کرتا رہوں گا۔ تو اس مصیبت کو بھی آپ نے برداشت کیا، الم نشرح لک صدرک۔ آگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ نقص ظہر کہتے ہیں اس کو کہ آدمی جب کوئی بوجھا اٹھائے تو وزنی جب بوجھا ہوتا ہے تو آدمی کی کمر جھک جاتی ہے، وزندار اور وزنی جب کوئی بوجھا اٹھاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، مراد یہ ہے۔ یہاں اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آ چکی ہے کہ اس سے وہ جائز اور مباح کام ہیں جن کو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین حکمت و مصلحت سمجھ کر اختیار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مصلحت کے خلاف یا خلاف اولا تھے۔ تمام نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بلند ہے، تمام نبیوں کے اندر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام بلند کے اعتبار سے ایک اصطلاح ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ جو کام، جو چیزیں، جو باتیں عام لوگوں کے حق میں مباح ہوا کرتی ہیں، جائز ہوا کرتی ہیں، وہ چیز جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں ان کے حق میں بعض اوقات پکڑ کر ذریعہ بن جاتی ہیں کہ آپ نے بھی ایسا کیا۔ تو وہ کام جو گناہ تو نہیں تھے، خلاف اولا تھے، حکمت کے خلاف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجتہاد سے اس کو حکمت کے موافق اور مناسب سمجھ کر کے اختیار کیا، لیکن بعد میں آپ کو متنبہ کیا گیا، اس کا بھی آپ کے دل کے اوپر اثر ہوتا تھا اور ایک بوجھ ہوتا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی علو شان اور تقرب الہی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پر ایسی چیزوں پر بھی سخت رنج و ملال اور صدمہ ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنا کر وہ بوجھ آپ سے ہٹا دیا کہ ایسی چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ ہے بوجھ ہٹانے کا مطلب کہ وہ باتیں بھی جس کو آپ اپنے مقام بلند کے اعتبار سے ایک بوجھ سمجھ رہے تھے، اس پر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، وہ بوجھ آپ نے آپ سے ہٹا دیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے وزر یعنی بوجھ کی مراد اس جگہ یہ لکھی ہے کہ ابتدائے نبوت میں وحی کا اثر بھی آپ پر شدید ہوتا تھا، اور اس میں آپ پر جو ذمہ داری ساری دنیا میں کلمہ حق پھیلانے اور کفر و شرک کو مٹا کر خلق خدا کی توحید پر جمع کرنے کی ڈالی گئی تھی، اور اس سب کام میں یہ حکم یہ تھا کہ فاستقم کما امرتا،
فاستقم یہ عربی کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جو بہت جامع ہے۔ فاستقم کما امرت کا مطلب یعنی آپ امر الہی کے مطابق استقامت پر قائم رہیں، ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو۔ یہ آسان کم نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم گئے، جو اس ماننے کا تقاضا ہے، جو کلمہ کا تقاضا ہے، اس سے دائیں بائیں ذرا بھی انحراف نہیں کیا، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ تو فاستقم کما امرتا یعنی آپ امر الہی کے مطابق استقامت پر رہیں، جس پہ کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس کا بار عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے۔ اس حکم کی شدت کو اور اس کی عظمت کو آپ محسوس فرماتے تھے کہ میں کس طرح اس کام کو انجام دوں گا۔ چنانچہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور گھبرائے ہوئے جب آئے تو اس موقع پر تو آپ کی جو زوجہ مطہرہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اوپر ڈال دیا۔ جب آپ کو تھوڑا سکون ہوا اور افاقہ ہوا، پھر پوچھا کہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے ساری باتیں سنائیں۔ اس میں ایک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے خدیجہ، میں یہ دعوت کس کے سامنے پیش کروں گا اور کون میری دعوت تو قبول کرے گا؟ آپ جانتے تھے پورے مکہ کے اندر کون سا ماحول ہے، کفر اور شرک کی کھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کام کو آسان کیا۔ تو بعض مفسرین اس سے یہ مراد لیتے ہیں اس نبوت اور رسالت کا بوجھ۔ اور بعض روایت حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی لحیہ مبارک میں کچھ یعنی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے، جو بالوں میں سفیدی آئی تھی، کچھ داڑھی میں سفیدی آئی تھی اور کچھ سر کے بالوں میں سفیدی آئی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے معمولی بال تھے، تقریباً 20 کے آس پاس رہے ہوں گے گنتی کے، کہ اگر آپ بالوں میں تیل لگائے ہوئے ہوتے تھے تو وہ نمایاں نظر نہیں آتا تھا کہ بالوں میں سفیدی بھی ہے۔ لیکن جب آپ کے بال جسے گردوبار سے اٹے ہوئے ہیں، کہیں آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، تو اس کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے تھے۔ یہ بالوں کی سفیدی اسی شدت کا اثر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت فاستقم کما امرت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ بوجھ تھا جس کو آپ کے قلب سے ہٹا دینے کی بشارت اس آیت میں دی گئی۔ انداز وہی ہے۔ کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینوں کو کھول نہیں دیا؟ یہ آپ کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور اس کے ہٹا دینے کی صورت اگلی آیت میں یہ آئی ہے کہ آپ کے ہر مشکل کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ حق تعالیٰ نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا حوصلہ اتنا بلند فرما دیا کہ سب مشکلات آسان نظر آنے لگیں اور وہ بوجھ نہ رہا۔ فطری بات ہے، آدمی کسی کام کو بہت بڑا اور اہم سمجھ لے، کیسے کروں گا اتنا مشکل کام، تو جس کام کو آدمی مشکل سمجھ لیتا ہے تو اس کا کرنا واقعتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل سے مشکل کام کے بارے میں اگر یہ آدمی اللہ پر اعتماد کر کے اور یہ کہے کہ اس سے مشکل کام آتا اور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے، اللہ چاہے گا تو یہ بھی کام ہو جائے گا، تو ایک تو پہلے ہی اپنے حوصلے کو وہ بلند رکھتا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے آوازیں کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ خود اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ ایک خلیل ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں یہ فرق آتا ہے کہ آپ اللہ ایک خلیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں بتایا گیا تھا خلیل وہ جو اللہ سے سچی محبت کرے، مخلصانہ محبت کرے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرے، اور محب اور حبیب کہتے ہیں اس کو جو محبت کرنے والا بھی محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو، وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہوں، بیک وقت محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو۔ اب یہ فرق دیکھیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام شاید سورہ مریم ہی کے اندر ہے کہ ہمارے ذکر کو بلند کر دیجئے اور بعد والوں میں باقی رکھیے، ذکر خیر کو بعد والوں میں باقی رکھیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کی خاطر، یہ ہے آپ کا مقام۔ یہ بلندی کس معنی کرے؟
پوری دنیا میں جہاں بھی خطبہ دیا جاتا ہے، تقریر و بیان سے پہلے یا جمعہ خطبے کے اندر یا کسی بھی طرح کا خطبہ ہوتا ہے، نکاح خطبہ ہوتا ہے، ہر خطبے کے اندر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ خطبے کے اندر اسی طریقے سے اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح تکبیر کے اندر تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی کے بعد آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہی ہے ذکر کی بلندی۔ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شاعر میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے، جو ساری دنیا میں مناروں ممبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی سمجھدار انسان اپنا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، اگر آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ یہاں 3 نعمتوں کا ذکر ہے، شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ ان تینوں کو 3 جملوں میں ذکر فرمایا ہے، اور سب میں فعل اور مفعول کے درمیان ایک حرف لکا یا عنکا لایا گیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خاص عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام آپ کی خاطر کیے گئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس لیے کہ ہر مشکل کے بعد آپ کو آسانی ملنے والی ہے، اور دوبارہ پھر تاکید کہا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آپ کو آسانی ملنے والی ہے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں لام تعریف کہتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، تو العسر کے اندر شروع میں الف لام ہے، اس کے بعد یسرا، اس کے اندر شروع میں الف لام نہیں ہے، تو ایک پہلا والا معرفہ ہے، دوسرا والا نکرہ ہے۔ جب اسی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اگر معرفہ ہوتا ہے تو اس سے وہی مراد ہوتا ہے جو کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اور نکرہ ہوتا ہے تو دوسرا مراد ہوا کرتا ہے۔ تب عسر کے معنی مشکل، مشکلات ہر طرح کی جو بھی انسان کی زندگی کے اندر آئے، مادی مشکلات ہو، روحانی مشکلات ہو، ہر مشکل میں آسانی کے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ تو العسر پہلے میں بھی آیت کے اندر بھی الف لام کے ساتھ ہے، دوسرے آیت کے اندر بھی الف لام کے ساتھ ہے، تو جو دوبارہ العسر آیا ہے اس سے وہی عسر مراد جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لیکن یسر پہلے کے اندر بھی بغیر الف لام کے ہے اور دوسرے میں بھی الف لام کے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل میں آپ کو کم از کم 2 آسانی دی جائے گی، اور کبھی 2 سے مراد متعدد ہوا کرتا ہے، اس لیے مشکل تو ایک ہے لیکن آسانیاں کئی ایک ہوں گی، یہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا لن یغلب عسر یسرین، یعنی ایک عسر مشکل 2 یسروں پر یعنی آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ تاریخ و سیرت کی سب کتابیں جو اپنوں اور غیروں، مسلم و غیر مسلم نے لکھی ہے، وہ اس پر شاہد ہے کہ جو کام مشکل سے مشکل بلکہ لوگوں کی نظر میں ناممکن نظر آتے تھے، آپ کے لیے وہ سب آسان ہوتے چلے گئے۔ روایت مذکورہ سے بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں العسر کا الف لام عہد کے لیے ہے، اور مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عسر ہے، یعنی یہ وعدہ کہ ہر مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے جس کو حق تعالیٰ نے ایسا پورا فرمایا کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اگر دنیا میں کسی شخص کو عسر کے بعد یسر نصیب نہ ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ البتہ عادت اللہ اب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کا امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے سے آس نہ توڑے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کر دے گا۔ اب دیکھیے مکہ مکرمہ میں کیسے حالات تھے، مسلمانوں کے لیے بالکل تپتی ہوئی زمین تھی، جلتے ہوئے توے کی مانند، رہنا دوبھر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت اختیار کی، اور پھر آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ یہاں سے جب مدینہ منورہ آئے تو کفار مشرکین نے یہاں بھی چین سکون سے رہنے نہیں دیا، ہر وقت ہتھیار سجائے رہا کرتے تھے، کب تقاضا آ جائے
سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، سن 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب پیش آیا، جس میں مشرکین مکہ بھی اور یہود بھی ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کر کے جائیں گے، اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے اوپر چڑھائی کر کے آئیں۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ آپ خود گئے، 1,500 صحابہ کرام کی ہمراہ آپ گئے عمرہ کی نیت سے، لیکن مشرکین نے عمرہ کرنے نہیں دیا، اور بہرحال پھر صلح لکھی گئی۔ بظاہر بہت دب کا صلح لکھی گئی تھی، لیکن قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب تک مسلمان ہر وقت اس خطرے سے گھرے رہا کرتے تھے کب حملہ ہو جائے، کب مشرکین ہمارے اوپر آ جائیں، لیکن جب 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا ادھر سے مطمئن ہو گئے۔ جب مطمئن ہو گئے تو اب کھل کر دعوت دی گئی، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت خطوط روانہ فرمائے، اپنے صحابہ کو بھیجائے، اسلام کا تعارف ہوا، بہت سے بادشاہوں نے اس کا اکرام اور احترام کیا، دین کی دعوت پھیلی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی کے اندر جب آپ کا آخری غزوہ ہوا ہے غزوہ تبوک، یہ شام کو بارڈر پر وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں تک کا علاقہ آپ کے زیر نگیں آ چکا تھا، مکہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 سال کا زمانہ ہے، ابتدائی ایام تو فتنہ کے فروغ کرنے میں، ارتداد کو ختم کرنے میں، جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کو سرکوبی کرنے میں یہ ختم ہو گئے۔ ہاں پھر بعد میں کچھ فتوحات ہوئیں شام کے علاقے میں سرحد قریب، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو خلافت اور جو فتح ہوئی ہے تو مسلمانوں کے جو علاقے تھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے وعدہ فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں اللہ ان کو اقتدار عطا فرمائیں گے روئے زمین کا۔ ایشیا یورپ کے اندر اسلام چلا گیا تھا، افریقہ میں، ایشیا میں اور یورپ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مادی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں اور دین کو غلبہ عطا فرمایا، یہ روحانی یہ آسانی تھی، اور اسلام و غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ ایک محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائیے، وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا و استغفار میں لگ جائیں۔ نبیوں کو تو مبعوثی کیا جاتا تھا اس لیے تاکہ وہ مخلوق میں کام کریں، مخلوق کو دعوت دے کر کے اللہ کی طرف بلائیں۔ جب اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں، جو فرائض واجبات ہیں اس کے علاوہ یہ بھی مستقل ایک کام ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر عبادت کی جائے۔ اس عبادت سے قوت ملتی ہے دعوت دینے کے اندر اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو آپ سے فرمایا گیا کہ جب ایک ذمہ داری سے آپ فارغ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ کرنے کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام 24 گھنٹہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ جو کام 24 گھنٹہ کیا جاتا ہے اس سے کبھی فراغت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس تقاضے کو آپ پورا کر کے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی خاص عبادت کے اندر لگ جائیں، ذکر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اور دوسرے اذکار کے ذریعے سے۔ اکثر حضرات مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔ بعض حضرات نے دوسری تفسیریں بھی لکھی ہیں، مگر اقرب وہی جو اوپر لکھی گئی، اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور خلق خدا کو راستہ دکھانا، ان کی اصلاح کی فکر، یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی، مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے۔ مخلوق کو دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی یہ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ صرف اس عبادت بالواسطہ پر آپ قناعت نہ کریں، بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ خلوت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ ہی ہے۔ اور شاید اسی لیے
پہلی قسم یعنی عبادت بالواسطہ سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرورت کے لیے ہے، اس سے فراغت ہو سکتی ہے، اور دوسرا کام یعنی توجہ الی اللہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فراغت مومن کو کبھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنی ساری عمر اور توانائی کو اس میں صرف کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء جو تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے غفلت نہ ہونا چاہیے کہ ان کا کچھ وقت خلوت میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ کے لیے بھی مخصوص ہونا چاہیے، جیسا کہ علماء سلف کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں۔ اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہوتی، اس میں نور و برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابرین کا یہی حال تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سلامت صاحب مدینہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ذکر کرتے تھے اور تہجد کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر دیر تک استغفار کرتے تھے، ایسا ہچکیاں مار کر روتے تھے جیسا کوئی کسی کو مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، وہ چیخ چلا رہا ہو، اس طریقے سے۔ ایک طرف رات کی حضرت کی یہ عبادت تھی، ذکر، نماز، دعا، اور دن کی جو ان کی محنت تھی وہ تو سب کے سامنے ہے، کیسی انہوں نے محنت کی ہے مخلوق کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن سب کے بعد بھی اپنے تواضع کس درجہ کی تھی۔ وہ رات کی عبادت خلوت کے اندر، وہ اللہ کا ذکر، وہ اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے دعوت کے اندر جس کی ضرورت ہے۔ فنسب نسب سے یا نصوب سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی تعب اور تکان کے ہیں۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ مشقت اور تکان محسوس ہونے لگے، صرف نفس کی راحت و خوشی بھی پر اس کو مدار نہ